وہ موضوع بڑا اہم ہے اور بہت ساری وجوہات کی وجہ سے آج کا موضوع اہمیت کا حامل ہے اور پھر ضرورت بھی ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اپنی جگہ پر یہ اہمیت کا حامل بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ عقیدے کی بنیاد ہے۔ آج جو موضوع دے رہا ہوں وہ عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے۔ احباب ذوالفقار قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 تلاوت کی، آیت نمبر 24۔ اس میں اللہ رب العزت نے ایک اہم بات کی طرف متوجہ کیا ہمیں۔ اس سے پہلے میں توحیدی کلمات میں اس موضوع کو واضح کرنا چاہتا ہوں جو آج کی مناسبت سے میں موضوع آپ احباب کے سامنے گوش گزار کر رہا ہوں۔ احباب، موضوع واقعہ یہ ہے کہ آج جس پرفتن دور میں ہم موجود ہیں، اس پرفتن دور میں چونکہ فتنوں کا دور ہے، شر اور شرارت کا دور ہے، اور پھر عقیدوں پر زنگ لگانے کا اور عقیدوں کو بگاڑنے کا دور ہے، اور سب سے بڑھ کر نوجوان جنریشن کے عقیدوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ مختلف وہم و گمان پیدا کر کے، مختلف قیاس آرائیاں پیدا کر کے عقیدے بگاڑے جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ خدارا میری ایک ایک بات پر، ایک ایک لفظ پر سب آپ توجہ کریں، تاکہ گھر جب آپ جائیں تو کچھ اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ آج کا موضوع کیا تھا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ یا کبھی ہم کسی جنازہ میں کھڑے ہوں، گلخانی میں بیٹھے ہوں، قبرستان کھڑے ہوں، تو ہم قطعاً کسی ورغلانے والے کے کسی جملے کے نیچے آ کر اپنا عقیدہ برباد نہ کر بیٹھیں، بلکہ ہم اسی ڈائریکشن پر رہتے ہوئے جو قرآن اور حدیث کے تابع میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اسی پر اپنے عقیدوں کو استوار کر کے آگے والی زندگی بسر کریں۔ اس لیے ایک ایک لفظ پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ احباب جانتے ہیں میرے مزاج کو میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، صرف ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ احباب میری بات کو توجہ سے سنیں۔ احباب، عقیدوں پر سخت قسم کی ضربیں لگائی جا رہی ہیں اور عقیدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اس عقیدے کا اور اپنے ایمان کا دفاع کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی نسلوں کو مضبوط کریں۔ وہ کیسے؟ آپ احباب سب جانتے ہیں کہ آج جس پرفتن دور میں ہم بیٹھے ہیں، کفر کے فتووں کی مشینیں چل چکی ہیں۔ کفر کے فتووں کی مشینیں چل چکی ہیں۔ ہر طرف بندہ قبرستان جائے تو کافر ثابت ہو جاتا ہے، بندہ جنازے میں کھڑا ہو تو کافر ثابت ہو جاتا ہے، بندہ جنازہ کے بعد دعا مانگ لے تو مشرک ثابت ہو جاتا ہے، بندہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کر لے تو کافر ثابت ہو جاتا ہے، بندہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف منا لے تو کافر ثابت ہو جاتا ہے۔ میں ان ساری چیزوں پر آپ کے کنسیپٹ انشاءاللہ آج کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایون کہ کوئی چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، وہ دوسری طرف سے فتوے کی مشین کھلتی ہے اور بندے کو کافر ثابت کرتی ہے۔ اس مسلمان کو جو مسلمان کلمہ گو ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے دعائیں کرتا ہے، مسجد میں آ کر 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور جب بھی مانگتا ہے اپنے رب سے مانگتا ہے، اس کا جو اصول دین کے حوالے سے اعتقاد ہے وہ پختہ ہے، وہ ہر وقت اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اس کے رسول کو آخری رسول اور نبی مانتا ہے، مگر دوسری طرف سے فتووں کی مشینیں چل چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ دین کو نہ سمجھنا ہے۔
جس شخص نے بھی قرآن پڑھا وہ سرسی نگاہ سے پڑھا اور پھر معرفت کے ارادوں اور معرفت کے طریقوں تقاضوں سے ہٹ کر پڑھا، اس لیے انہیں ہر شے غلط نظر آتی ہے، ہر شے غلط نظر آتی ہے۔ دوستو آج میں نے عرض کیا کہ کفر کے فتووں کی مشینیں چل چکی ہیں، ہر طرف کوئی کام بندہ کرے تو اس کو کافر ثابت کیا جاتا ہے، مشرک ثابت کیا جاتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے اس حوالے سے کنسیپٹ کو کلیئر کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، مگر میں ترتیب سے چلنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 میں نے تلاوت، اس پر توجہ کریں۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، کہ اس زمین پر رہنے والوں کی اکثریت کی اگر تم پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چلو گے، تو ہوگا کیا؟ فرمایا وہ اللہ کے راستے سے تمہیں بھٹکا دے گی۔ ایک ایک لفظ پہ توجہ کرے خدا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ، اگر تم اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں یُضِلُّوکَ گمراہ کر دیں گے۔ خدا یُضِلُّوکَ عَن سَبِیلِ اللہ، اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ مالک کیوں؟ کیسے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھٹکانے والے ہیں جن کے پیچھے تم چل رہے ہو، وہ تو سارا اپنے عقیدے کا انحصار ظن پر کر کے کھڑے ہیں، گمان پر کھڑے ہیں۔ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ قیاس آرائیوں سے لوگوں کو کافر بنا رہے ہیں۔ قیاس آرائیاں کرتے کرتے لوگوں کو کافر اور مشرک بناتے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، ہر بندہ جائے گھر سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 24 یعنی آیت نمبر 24 کھولے، یہ 25 پارے میں ہے سورہ جاثیہ، تو آخری صورتوں میں سے کہیں ہے، تو وہاں جا کے تلاوت کرو، کوئی ترجمہ اٹھا لو۔ اگر یہی بات قرآن اور خدا نہ کہہ رہا ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ تم ایسے لوگوں کی جب پیروی کرتے ہو جو تمہیں عقیدہ دے رہے ہیں، ایمان دے رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، اسلام دے رہے ہیں، کوئی بھی دے رہے ہیں، وہ زیادہ تر گمان پر کھڑا ہے، ان کا عقیدہ قیاس آرائیوں پر کھڑا ہے، تو ان کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ پہلی بات۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بھی ارشاد فرمایا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ فرمایا اس میں اکثر لوگ ایسے ہیں، یعنی اس کائنات میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو گمان کی پیروی کرتے ہیں، وہم و گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اپنا دار و مدار انحصار سارا وہم و گمان پہ رکھتے ہیں۔ ہوگا کیا؟ فرمایا لا یغنی من الحق شیئا، یہ جو وہم و گمان کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ کبھی حق کی طرف پہنچنے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ بہت ساری آیتیں کوٹ کی جاتی ہیں، مگر کنکلوڈ کرنا ہے پورے موضوع کو، آپ کے کنسیپٹ کو صحیح کرنا ہے، درست کرنا ہے، تو اس لیے ان دو آیتوں پر توجہ رکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے پیچھے نہ چلو جو صرف اپنے عقیدے کو گمان پہ لے کے کھڑے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کی بنیاد قیاس آرائیوں پہ لے کے کھڑے، ان پر نہ چلو ان کے پیچھے، کیوں؟ وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، وہ تمہیں خدا کی راہ سے بھٹکا دیں گے، ہٹا دیں گے۔ توجہ کریں۔ اب آ جائیے قرآن مجید فرقان حمید کی دو آیتوں کے بعد حدیث پاک پر۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، میں نے عرض کیا کہ فتووں کی مشینیں ہیں، ہر دوسرا بندہ کافر ثابت ہو رہا ہے، یہاں ہر دوسرا بندہ مشرک ثابت ہو رہا ہے، ہر بندے کو مشرک ثابت کیا جا رہا ہے، ہر بندے کو کافر ثابت کیا جا رہا ہے، مگر قرآن اور حدیث کیا فرماتی ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو ہر ایک کو قیاس آرائیوں کی بنیاد پر کافر ثابت کر رہے ہیں۔ آئیے قرآن کے بعد حدیث کی طرف توجہ کریں۔ المعجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 272 پر حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک۔ میرے آقا نے فرمایا کفو من اہل لا الہ الا اللہ، بڑی توجہ چاہیے، کفو من اہل لا الہ الا اللہ لا تکفروہم بذنب۔ فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے بچو،
بولیے لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے بچو. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو کافر کہنے سے بچو، انہیں کافر کہنے سے بچو. باز رہو لا الہ کفو، اپنی زبان کو روکے رکھو، بچتے رہو اس بات سے کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے کو کافر ثابت کر رہے ہو، مشرک ثابت کر رہے ہو. ان چیزوں سے بچو. خدا کے مصطفیٰ کہہ رہے کیوں؟ لا تکفروہم بذنب، انہیں کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہ کہو. دوستو کتنے ہم گناہ کرتے ہیں. میں یہاں